سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے گا بھارت کا؟ کلپنا سے زیادہ سزا ملے گی جو انہوں نے کہا بھارت. رائٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے امریکہ نے کہا بھارت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. جموں کشمیر پر ہمارا موقف نہیں بدلا. یہ دونوں سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اور چین کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے, وہاں سے ابھی تک کوئی بہت واضح بات نہیں آئی. بھارت نے فالس فلیگ آپریشن سنتاس معاہدہ توڑنے کے لیے کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا شملہ معاہدہ بھی معطل ہو جائے گا؟ اور یہ کیا ہے؟ رہنمائی لیں گے جناب حلالی صاحب سے. اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس خطے میں امریکہ اور چین کے جو مفادات ہیں اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے 1971 والی سچویشن یاد آ رہی ہے. اور ابھی ایک سیریز بھی چلی ہے, اندرا گاندھی پہ ایک مووی بنی ہے, وہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو نیٹ فلکس پہ. اس میں امریکہ کا روس کا کردار بہت عام تھا اس جنگ میں. اب کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو؟ اب تو سچویشن بہت مختلف ہے. اب تو امریکہ انڈیا کا اتحادی ہے, لانگ ٹرم اتحادی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ لیکن اگر میں پاکستان کے پاس جو عسکری قوت موجود ہے اپیرنٹلی اس کی بات کروں تو وہ ہے تو کافی کم. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے جنگی طیارے ہیں اور پاکستان غریب دیوالیہ ملک, اس کے پاس اتنے ہیں. ہمارے پاس اتنے میزائلز ہیں اور پاکستان کے پاس اتنے تھوڑے سے میزائلز بیچارہ ہیں. پاکستان کی فوج 6-7 لاکھ, ہمارے 15 لاکھ. بالکل. اور موازنہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیرا جو فورسز ہیں وہ کہاں سے ہے؟ 25 لاکھ, پاکستان کے پاس 6 لاکھ. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. پاکستان کے پاس 50 وار شپس ہیں, نیول وار شپس. ہماری تو 300 کے قریب ہیں. ہمارے پاس آبدوزیں ہیں, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے پاس ڈرونز ہیں, ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز بے شمار ہیں. پاکستان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو یہ پاکستان کیا مقابلہ کرے گا ہمارا؟ تو اتنا کچھ ہے تو پھر آئیے نا ذرا. وہ تو چلیے آئیے, لیکن میں ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. ایک جو ہے نا ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں امریکہ کے, ان کا نام ہے جان بوائڈ. یہ بوائڈ جو ہیں انہوں نے, خیر یہ ہمارا بھی ایمان ہے اس میں, لیکن یہ چونکہ نئے لوگ ہیں نا تو ان کی بھی باتیں سننی چاہیے. کلاسویٹس ہیں, پرانے آدمی ہیں, بہت پرانے تو نہیں ہیں, لیکن اس طرح سنسو جو چائنا کے ملٹری تھنکر تھے وہ تو بہت پرانے ہیں. اسی طرح لٹل ہارٹ اگر لوگوں نے پڑھا ہو, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ملٹری تھنکرز تھے. تو اس طرح جان بوائڈ بھی ہیں, یہ بھی ایئر فورس ان کا تعلق رہا ہے, امریکن ہیں. انہوں نے بھی ایک دفعہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی, میں دیکھ رہا تھا کہیں, کہ انہوں نے صرف ایئر فورس کے حوالے سے بات کی, لیکن یہ سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کرتا ہے. رائٹ. یہ کہتے ہیں کہ ایریل کامبیٹ از ناٹ مینلی اباؤٹ ہو ہیز دا موسٹ فائر پاور, بٹ اباؤٹ ہو کین مینور ود دا گریٹسٹ ویلوسٹی اینڈ پرووائڈ دا موسٹ انرجی. اب بھارت کو یہ گمان تو ہے, خوش فہمی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ, ہماری جو عسکری قوت ہے پاکستان سے بہت زیادہ ہے, تو پاکستان ہمارا کیا مقابلہ کرے گا. تو میں بھارت کو صرف ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگیں صرف اور صرف عسکریت کی بنیاد پہ جیتی جا سکتی تو پھر امریکہ ویتنام میں ہار نہ جاتا, ہاں جی, افغانستان سے نہ نکلتا امبیرسڈ ہو کر, سوویت یونین اس زمانے کا نہ نکلتا. ابھی تک آپ ایران کو شکست دے چکے ہوتے. ایران اور عراق کی جو وار ہوئی تھی اس میں بھی عراق کے پاس کیمیکل ویپنز بھی تھے اور جو استعمال بھی کیے تھے ایران کے خلاف, ایران کو شکست ہو جاتی. ایران کے پاس اب کیا ہے, لیکن اس کو بھی آپ اس طرح شکست نہیں دے پاتے. تو جنگوں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ, بڑا ضروری ہے کہ بھئی جو ہے آپ کے پاس 3,000-4,000, میں نہیں ان کو ڈینائی بھی نہیں کرتا, وہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن صرف اگر آپ کے پاس کوانٹیٹیولی چیزیں بہت زیادہ ہیں, اسلحہ بہت زیادہ ہے, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کامیابی یقینی ہے. بلکہ جو پاکستان میں اس وقت جذبہ ہے اور جو کشمیریوں کا جذبہ ہے, کیونکہ کشمیری تو اگر ایک دفعہ جنگ ہو گئی تو آئی کین ایشور یو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے بھی یہ بازیں اٹھیں گی. اس وقت تو دیکھیے نا, اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے
کہ کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کو ایک سگنیٹری جو ہے وہ ان ابینس نہیں کر سکتا. یہ ایک ٹریٹی ہے انٹرنیشنل لا کے تحت. یہ ٹریٹی یا دونوں یا کوئی بھی نہیں. اس کو آپ نہ پھاڑ سکتے ہیں، نہ ان ابینس نہ سسپینڈ کر سکتے ہیں. اور اگر میرے خیال میں اور پاکستان کو یہ مسئلہ جو ہے ایمرجنسی سیشن یو این سیکورٹی کونسل کو کال کر کے ان کے سامنے رکھوائیں. اور دوسری بات ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ سوال ضرور پوچھیں، ایک ایڈوائزری اوپینین لیں کہ کیا ایسا ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ایک سائڈ ان ابینس کر سکتا ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے سب چیزیں جو ہوئے ہیں وہ سب آپ اوور فلائٹس ہم نے روک دیا، انہوں نے ٹریڈ ہم نے روک دیا، انہوں نے بارڈرز بند کر دیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ ہوتے رہتے ہیں. یہ مشنز کی اسٹرینتھ کم کر دی ہے، ڈیفنس اٹیچیز کو ختم کر دیا، یہ کوئی بات نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ اگر ہندوستان 1 لیٹر بھی پانی جو ہمارا حق ہے اس کو روکے، اس لیے کہ یہ ٹریٹی ان ابینس ہے، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ سزا ملنی چاہیے، تو ہم نے کہہ دیا ہے اٹ از این ایکٹ آف وار، اٹ ول بی این ایکٹ آف وار. اب ایکٹ آف وار ہم نے کہا ہے، اس کے معنی جنگ کا ایک وجہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان جنگ کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا ایک ہی چیز ہے جو ہمارے پاس. لیکن حلانی صاحب یہ تو معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو ایکٹ آف وار قرار سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا. اور اگر انڈیا جو ہے وہ ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے اور یک طرفہ جو معاہدہ اس نے معطل کیا ہے اس پر قائم رہتا ہے، آج اس نے پانی بھی روکا ہے دریائے چناب کا 7,000 کیوسک اور جیلم کا 5,000 کیوسک، اگر وہ مزید ایسا کرتا ہے تو پھر ایکٹ آف وار جو ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا. تو کیا اس کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے اگر انہوں نے روک دیا ہے تو ہمیں اور رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بقول اکارڈنگ ٹو دا ٹریٹی اور ہمارے سے اس وقت ہم ان کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور ہمارا جنگ ان کے ساتھ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایئر فورس نیوی ہے کیا ہے. دیر از اونلی ون وار، نیوکلیئر وار، جس کو وہ ایک ہی طریقہ ہے جس میں ہم انشور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو آڈز ہیں اتنے بڑے ہیں جیسے روس اور یوکرین ہیں. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یوکرین روس کے سے جیت سکتا ہے، مگر یوکرین کے پاس کوئی ویپنز نہیں ہے، نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. اور ہم اسی لیے ایسے موقع کے لیے ہم نے نیوکلیئر ویپنز رکھا ہے. تو انشور کہ انڈیا نہیں جیتے گا، وی ول ہیو ٹو ریکورس ٹو واٹ ایور وی ہیو، اور ہمارے پاس جو ہتھیار ہے ہمارے اپنے دفاع کے لیے اس کو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ایمرجنسی سیشن کال کریں، ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ بھئی یہ ہے، تو دیکھیں پھر وہ کیا کرتے ہیں. جو اسرائیل کا وہاں پر سفیر ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے جو حماس نے کیا ہے، اور حماس کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی آئے ہیں اور وہ اس کو ڈرامہ بازی کو پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیا اسرائیل انڈیا کے ساتھ انٹیلیجنس آپریشن کرے گا، کیا وہ پاکستان کا انڈیا کا ساتھ دے گا. تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ پورا گٹھ جوڑ انڈیا اور اسرائیل کا ہے اور یہ پورا ڈرامہ ہی اس لیے رچایا گیا ہے کہ پاکستان کا پانی بھی ہتھیایا جائے اور اسرائیل کی یہاں موجودگی بھی لائی جائے اور اسرائیل کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ پاکستان کو تنگ کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بار بار ایکس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ پورا ٹیکٹکس جو ہے ہندوستان کا کشمیر میں، کیا ٹیکٹکس، آرٹیکل 370 کو ختم کرو، کشمیر کا جو علاقہ ہے ہندوؤں کو دوسری جگہ سے لے آؤ انڈیا میں اور ان کو زمین خریدنے دو، اتنا زمین وہ خرید لیں گے کہ ان کی اکثریت بن جائے گی، پاپولیشن کا پورا کمپلیکشن ہی چینج ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جو کر رہے ہیں
غازہ میں اور ویسٹ بینک میں اور دوسرے اسرائیل پراپر میں جو یہ کر رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، اسرائیل کر رہا ہے، ایک دم وہی کام ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.